پورے کربلا میں، پورے کربلا کے واقعے میں کسی جگہ بھی امام حسن اور امام حسین نے کسی ایک مقام پہ بھی یزیدیوں سے کوئی مطالبہ نہیں کیا، کوئی بات نہیں منوائی، کہا جو تمہاری مرضی. ایک بات صرف کی، ایک گزارش، توجہ ہے میری بات پر، ایک بات صرف کی، ایک مطالبہ رکھا. جب 9 محرم کو عمر بن سعد نے، شمر نے، ان سب نے کہا نا کہ حسین یا اب بات ختم ہو گئی، یا بیعت کرو یا جنگ کرو، تو امام حسین نے فرمایا مجھے 1 رات کی مہلت دو. علی کے بیٹے مہلت مانگ سکتے ہیں؟ بولے نا یار، مہلت مانگتے تھے وہ، کیا ضرورت تھی؟ امام حسین نے فرمایا مجھے مہلت دے، 1 رات رہ گئی ہے، میں راج راج کے سجدے کرنا چاہتا ہوں. سجدوں کے لیے مہلت مانگی، سجدوں کے لیے. توجہ ہے میری بات پر؟ محفلیں لمبی، نمازیں چھوٹی. 24 گھنٹے آپ کسی کو بٹھا لیں باہر، وہ بیٹھا رہے گا، گپے لگائیں. نماز کا ٹائم ہوگا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، لوگوں دوڑ گئے، او ہو نماز پڑھنی پڑ جائے گی. ایسے لگتا ہے جیسے کوئی بہت مشکل مرحلہ آن پڑا. بھائی کربلا والوں کا تو پیغام ہی نماز ہے، ان کا تو طریقہ ہی نماز ہے. امام حسین نے کہا 1 رات کی مہلت، فقط اس لیے کہ میں کھل کے نمازیں پڑھ لوں. ساری رات بڑی باتیں تھی نا، بڑی باتیں. سیدہ زینب سے دکھ سکھ کر سکتے تھے ساری رات، امام زین العابدین کو بڑی باتیں بتا سکتے، بڑا کچھ ہو سکتا تھا. لیکن امام زین العابدین کہتے ہیں ساری رات حسین ابن علی نے سر سجدے سے نہیں اٹھایا. چل تو اس طرح کر، امام حسین تو ساری زندگی ساری رات پڑھتے رہے نا، تو چل 1 رات کی عبادت کر ان کے نام پر، 1 رات ساری جاگ. نہیں نا تسی ہاں کی تھی، 1 رات کہی ہے میں نے. بڑا مشکل ہے ہمارے لیے. آپ یقین کریں مسلح، اور پھر کسی نے ہمیں کان میں بتا دیا ہے کہ تسی نسبت آ لے ہو، تسی بخشے ہو. اے کوئی پکی گل دس گیا ساتھ، اس میں کوئی شک نہیں کہ نسبت سے ہی بخشے جائیں گے. لیکن امام حسین ڈائریکٹ نواسے ہیں نبی پاک کے. اگر وہ نسبت کے باوجود بھی ساری ساری رات نماز پڑھتے ہیں، تو کس قسم کا نسبت والا ہے کہ 10 محرم کو بھی تیری ساری قضا ہو جاتی ہے، ساری قضا چھٹی، ہم نسبت والے ہیں. بس نسبت کا یہ معیار ہوتا ہے. نسبت کا معیار یہ ہوتا ہے کہ جو محبوب نے کیا وہ ہم نے کر کے چھوڑنا ہے، وہ کام کرنا ہے. اور پھر اہل بیت نبوت کا اسوہ حسنہ پردہ ہے، پردہ. بڑی گمراہی آ گئی ہے امت میں. اب جو بچی MA MBA کر لیتی ہے، وہ سب سے پہلے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ہمارے حقوق برابر کے. اسلام نے عورت کو برابر کے حقوق نہیں دیے، عزت والے حقوق دیے. کون سے حقوق دیے؟ بولیے. میں ایک یونیورسٹی میں تھا تو ایک بچی نے پیغام دیا، کہنے لگی جی، بچیاں بھی تھی پردے میں بیٹھی ہوئی، لیکچر یونیورسٹی میں ہو رہا تھا، تو اس نے کہا جی عورت کا تو گھر ہی کوئی نہیں ہوتا، عورت کا تو گھر ہی کوئی نہیں، تو ہم کدھر جائیں؟ میں نے کہا چلیں ادیبانہ انداز میں یہ بات درست ہے، لیکن حکیمانہ انداز میں درست نہیں. عورت کی تو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری بڑی شاندار رکھی ہے. جب تک باپ جوان ہوتا ہے نا، توجہ ہے میری بات پر، جب تک باپ جوان ہوتا ہے تو بیٹی اس کے گھر رہتی ہے. اور جب بچی جوان ہوتی ہے، ابا تھوڑا بوڑھے ہونے لگتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ خامد کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے عورت پر. اور جب خامد تھوڑا بوڑھا ہونے لگ جاتا ہے تو بچے جوان ہو جاتے ہیں. تو میں نے کہا بی بی تو سمجھی نہیں، تو کہتی ہے میرا گھر کوئی نہیں. رب کریم نے تو تیرا محافظ ہمیشہ جوان آدمی کو رکھا ہے، جوان کو، کبھی باپ کو، کبھی بھائی کو، کبھی بیٹے کو، کبھی شوہر کو. تو یہ کیسے؟ اسلام نے تو تیرے لیے جوان خون تیرا محافظ رکھا، اگر تو سمجھے. حضرت فاطمہ نے ساری زندگی پردے میں گزاری، ان کا ننگا سر کبھی سورج نے بھی نہیں دیکھا. یہاں اللہ خیر کرے دینداروں کی بچیاں پردہ نہیں کرتی، حاجیوں نمازیوں کی بچیاں پردہ نہیں کرتی. کپڑے استری نہ ہو تو گھر میں جھگڑا شروع ہوتا ہے، اور بی بی پردہ نہ کرے تو پرواہ کوئی نہیں. حضرت عبداللہ بن سہل ایک تابعی بزرگ ہے، نام یاد رکھنا. عبداللہ بن سہل کہتے ہیں سیدہ زینب جب کربلا سے واپس آئیں تو وہ میری پڑوسن تھیں. 15 سال کہتے ہیں میں ان کا پڑوسی رہا ہوں. 15 سال، 15، امام شورانی نے اس کو لکھا ہے، 15 سال میں حضرت زینب کا پڑوسی رہا. کبھی ہوتا ہے نا کہ بی بی برقع پہن کے باہر نکل آتی ہے، بازار جانا ہے، دوائی لینی ہے، کوئی کام ہے. کہتے ہیں 15 سال میں پڑوسی رہا، پر میں نے پردوں میں چھپی ہوئی زینب بھی کبھی نہیں دیکھی.
وہ تو نا برقعے میں بندہ بیوی دیکھ لیتا, میں نے پردے میں چھپی ہوئی بھی بیوی کبھی نہیں دیکھی. تو کربلا والوں کا تو طریقہ پردہ ہے, ان کا طریقہ, اب آخری بات سنیں, کربلا والوں کا طریقہ حوصلہ ہے, ہمت ہے. ہمارے ہاں نا خودکشیاں عام, جھگڑا عام, لڑائی عام. اس کی وجہ یہ کہ حوصلہ کوئی نہیں. ذرا سی بات کوئی بندہ برداشت کرنے کو تیار, کوئی بندہ تیار نہیں ہوتا. آپ کے حضرت مولانا خالد نواز صاحب, ناصر نواز, میں نے کہا کہ میں نے تو عبدالغفار صاحب سے کہا تھا کہ 3:15 تقریر کرانی ہے, تو آپ لیٹ کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہ ہمارے علامہ نواز صاحب, میں نے چہرے پہ پریشانی دیکھی, میں پریشان ہو گیا. میں کہ دوستوں جلسہ کرانے والا بندہ بھی تو بڑا الجھیا ہوتا ہے نا. میں بڑی دیر سوچتا رہا ہوں کہ میں بندہ پریشان کر دیا ہے, حالانکہ ہونا نہیں چاہیے. اب ہوتا کیا ہے کہ جلدی گھبرا جاتے ہیں, جلدی گھبرا جاتے ہیں. بڑی, میں نے دیکھا ہے محفل کرانے والا بڑی آزمائش میں آیا ہوتا ہے, وہ کدھر جائے, جو آ رہا ہے وہ کہنا ہے میں نے زیادہ جلدی کرو. اس گھبراہٹ نے نا, میں نے دیکھا ہے مذہبی اسٹیج پر کھینچا تانی جاری ہوتی ہے. مذہبی اسٹیج پر جہاں بڑا حوصلہ ہونا چاہیے, صبر ہونا چاہیے, وہاں بھی نا بس گھور رہے ہوتے ہیں لوگ ایک دوسرے کو. میں دیکھتا ہوں ایک مسلک کے, ایک مذہب کے, ایک نظریے کے لوگ قریب نہیں اکٹھے بیٹھ سکتے. وہ جو طبیعتوں کے اندر گھٹن آیا ہے, حوصلہ نہیں رہا, توانائی نہیں رہی, اس نے دوریاں پیدا کر دی, مسائل بنا دی, مشکلات کھڑی کر دی. اہل بیت کا جو طریقہ ہے نا وہ حوصلہ ہے, وہ صبر ہے. اور چلے محبت کی بات ہے کر دیتا ہوں. ایک بابا جی سے میں نے پوچھا, میں نے کہا جناب صحت کیسی ہے؟ کہ دکھا نہیں وڈیریاں کر چھڑیا. میں کہا کنی عمر ہے تہاڈی؟ کہندا میں عمر تے ایویں 76 کو سال ہے. تے میں کہا دکھاں تو بغیر بھی ہندو سا وڈیریاں ہی ہونا سی. بس کر دے, دکھوں کو بدنام کیا ہوا بلا وجہ. اب بس کریں, وڈیرے ہونا تھا کہ نہیں ہونا تھا؟ تے نہ دکھاں دا لا دیتا ہے. ہجوم غم میں بھی توہین نے ضبط غم نہ ہوئی, ہم تو اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی. اللہ والے تو مطلب شکوہ کرنا ہر وقت شکوہ, حوصلہ ہی کوئی نہیں, سکون ہی کوئی نہیں, پریشانی بڑی ہے جی, آزمائش بڑی ہے. کبھی آپ نے کہیں سنا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد حضرت زینب معاذ اللہ نفسیاتی مریض ہو گئی تھی؟ امام زین العابدین, سیدہ سکینہ, حضرت صغرا, وہ حوصلے میں رہے, وہ توانا رہے. امام زین العابدین نے اس کے بعد بھی کئی دفعہ پیروں میں بیڑیاں پہنی, کئی دفعہ. سادات کا خاندان چلا. یہ جو داتا علی اجویری نے آ کے آپ کو کلمہ پڑھایا, یہ بھی سید زادے ہیں. سیدوں کا قافلہ رکا نہیں, یہ خواجہ اجمیری بھی سید زادے, غوث پاک جیلانی بھی سید زادے. یہ سادات کا سلسلہ چلتا رہا. بار بار آ کے امت کی قیادت کی ان لوگوں نے. جب دیکھیں نا یہاں کسی بندے کا کٹا ہوا ہاتھ پھینکا جائے نا, بلکہ انگلی پھینک دی جائے, تو لوگ ڈر کے بھاگ جائیں گے. کسی کا, اپنے کسی کا نہیں, کسی کا. کیونکہ انسان کا وجود کٹ جائے تو دہشت پیدا ہوتی ہے, آپ ڈر کے بھاگ جائیں گے. امام حسین کا کٹا ہوا سر, توجہ ہے میری بات پر, ذرا غور کرنا. بندے کا سر کٹ جائے, ہم سنتے ہیں بات پر غور نہیں کرتے. دھاڑ ان کا پڑا تھا کربلا میں, کٹا ہوا سر, زلفیں, پگڑی, کٹا ہوا سر نیزے پہ, آگے آگے سر جا رہا ہے, پیچھے سیدہ زینب جا رہی, با پردہ یزید کے دربار میں پہنچی. بی بی صاحبہ پردے میں بیٹھ گئی. یزید کہنے لگا دیکھ لو, اللہ نے مجھے عزت دی اور میرے دشمنوں کا معاذ اللہ کیا حال ہوا. جب اس نے یہ کہا نا تو حضرت نعمان بن بشیر صحابی بیٹھے تھے, اور ساتھ کہتے ہیں میرے ایک نابینا صحابی بھی بیٹھے تھے. حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ کہا نا کہ اللہ نے مجھے عزت دی اور نقل کفر نہ باشد, میرے دشمنوں کا یہ حال ہوا, تو کہتے ہیں سیدہ زینب وہاں سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی. با پردہ سیدہ زینب کھڑی ہوئی, اور فرماتے ہیں اس طرح نہیں کھڑی ہوئی کہ بیویاں روتی ہیں تو کہتی ہیں ہائے یہ ہو, اس طرح نہیں, حوصلہ, ہمت. اور جس طرح کوئی سیاںا خطیب خطبہ پڑھتا ہے, اس طرح سیدہ نے خطبہ پڑھا. پہلے اللہ کی حمد کی, پھر نبی پاک پہ درود پڑھا, اور پھر قرآن پاک کی آیت پڑھی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. یہ آیت پڑھی. کہتے سیدہ کی آواز میں وہ روب تھا, وہ گرج تھی, وہ وقار تھا, وہ اطمینان تھا کہ وہ نابینا سے ابھی میرا گھٹنا ہلا کے کہنے لگے نعمان علی آ گئے ہیں دربار میں, علی آ گئے ہیں. جبریل امی بول رہے ہوں جیسے, حکمت کے گوہر رول رہے ہوں جیسے. دربار دمشق میں بی بی زینب کا خطاب, منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے.
کہا یہ تو حضرت علی کی آواز. علی آ گئے کیا؟ علی آ گئے. سیدہ زینب فرمانے لگی یزید تیری حکومت ہے تو تو کہتا ہے کہ اللہ نے تجھے عزت دی, ذرا وقت بدلنے دے, ذکر تیرا بھی ہوگا پر تجھ پر لوگ لعنت برسائیں گے, اور جب میرے حسین کا ذکر ہوگا تو خطیب جمعے کے خطبے میں ذکر کیا کریں گے, خطبوں میں میرے نام. بھائی حوصلہ پیدا کرے زندگی میں. ہمارے اندر حوصلہ نہیں رہا, حوصلہ نہیں, توانائی نہیں, ذرا سی بات پہ ہم بگڑتے ہیں, ناراض ہوتے ہیں, اپنی طبیعتوں کو اکٹھا کریں. پہلا سبق یہ عرض کیا ہے کہ اہل بیت سے پیار کریں, بحث چھوڑ دیں, صحابہ سے پیار کریں اور بحث, نبی پاک کا میلاد منائیں اور بحث کرنی چھوڑ دیں. اور دوسری بات یہ کہ اہل بیت کا طریقہ فقر و فاقہ ہے, ان کا طریقہ سخاوت ہے, ان کا طریقہ پردہ ہے, ان کا طریقہ عبادت ہے, ان کا طریقہ حوصلہ ہے. حوصلہ مند زندگی گزاریں, توانائی والی زندگی گزاریں. دعا کرتا ہوں اللہ کے حضور جو میں کہہ سکا مالک اسے قبول فرمائے. دوران گفتگو جہاں بھول گئے اللہ ہم سے درگزر فرمائے. آخر